اور ایسے لگتا ہے جیسے ایک ترتیب کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کھڑے ہو کر اپنی زبان مبارک کو کھولتے ہیں اور پہلے تو وہ بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور پھر اونچی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے شاگرد اس کے پاس آتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کی بڑی صفائی کے ساتھ وضاحت ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ صرف بھیڑ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے شاگردوں کے لیے خاص ہدایت ہے، اور ان کے شاگردوں کے بعد پھر جو بھیڑ اس کے پیچھے کھڑی ہے یہ ان کے لیے بھی خاص ہدایت ہے۔ اور جو دیگر دو تلاوتیں کی گئی ان میں بھی تقریباً اسی قسم کا ہمیں تاثر نظر آتا ہے کہ خدا کو اپنے لوگوں کی کتنی فکر ہے۔ صفنیہ نبی کے صحیفے میں خدا بحالی کا پیغام لوگوں کو صفنیہ نبی کے صحیفے کے ذریعے سے دے رہا ہے، صفنیہ نبی کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کی بحالی کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں کرنتس کی کلیسیا کے پہلے باب کے 26ویں آیت سے لے کر جو تلاوت کی گئی، اس میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کا چناؤ کیا جا رہا ہے جو اس دنیا کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ جو رد کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک عرصے سے اس حصے کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو بڑی عجیب عجیب سی باتیں ہمیں اس کے اندر لکھی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہ جو عجیب عجیب قسم کی باتیں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں، ذرا اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو کھولیں، آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور آپ حیران بھی ہوں گے کہ کلام کا یہ حصہ لوگوں کے لیے کس قسم کے تاثر کو پیش کرتا ہے یا کس قسم کی سچائی کو پیش کرتا ہے۔ اور ہر ایماندار کا ایک پس منظر ہے جو ایمان لانے سے پہلے گونگے بتوں یا دیگر دیوتاؤں کو ماننے والوں کا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتے ہیں، کیا کچھ جانتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے یہاں پر 26ویں آیت کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیں ذرا کیا لکھا ہے بائبل کسی کے پاس؟ لے آیا کرے بائبل، کچھ نہیں ہوتا۔ موبائل کے ایپ میں ضرور بائبل ایپ ہے، لیکن بائبل مقدس کی جو جلدیں ہیں یہ خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ موبائل میں آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک بھی دیکھتے ہیں، فیس بک بھی چلاتے ہیں، یوٹیوب بھی چلاتے ہیں، انسٹاگرام بھی چلاتے ہیں، اور کیا ہے، بہت ساری چیزیں آپ اس میں دیکھتے ہیں۔ اس کا وہ تقدس نہیں ہے جو بائبل مقدس کا تقدس اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ لکھا ہے اے بھائیو، اب جب یہاں پر اے بھائیو ہے تو بہنیں اس کے اندر انکلوڈ ہیں۔ اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے،
ایک ہی آیت کے اندر معزز لوگوں کا ذکر ہمیں پایا نظر آتا ہے۔ دنیا کے اندر جو معززین ہیں ان میں حکمت والے، دانائی والے، عقل مند، سلجھے ہوئے لوگ۔ اس کی اور اگر تعریف کرتے جائیں تو وہ شخص جو باوقار ہے، ایک بات، اور پھر انہی میں وہ لوگ جو اختیار رکھتے ہیں۔ اب اختیار رکھنے والے جو لوگ ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ ضرور طاقتور ہوں گے۔ کمزور لوگ تو اختیار نہیں نہ رکھتے، وہ تو ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں اور چھپے رہتے ہیں۔ کمزور لوگوں کا اختیار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اگر کمزور لوگ اختیار میں آ جائیں، ان کو اختیار مل جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ ڈر میں، خوف میں رہتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، دولت مند نہیں بلائے گئے، بڑے مرتبے والے نہیں بلائے گئے۔ یہ تو ایک بڑی وضاحت ہے۔ اب بلائے ہوئے کون ہیں؟ حنیف جی ذرا پڑھیں، بلائے ہوئے کون ہیں؟ 27ویں آیت میں بلائے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ خدا نے دنیا کے کون لوگ؟ ہاں، شاباش ہے آپ کے۔ بیوقوفوں کا کیا کام ہے؟ تھوڑی بہت تو ان کو سمجھ ہونی چاہیے نا۔ خدا نے بیوقوفوں کو ایک اور دنیا کے کمزوروں کو دو، اور خدا نے دنیا کے کمینوں کو تین، اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا۔ یہ ایماندار کا پس منظر ہے، دنیا کے اندر پائے جانے ایماندار۔ بائبل مقدس میں اس کے بے شمار ثبوت ہیں۔ کون نبی کیسا تھا، پھر خدا نے جب اس کو بلایا تو پھر وہ کیسا بنا۔ اسرائیل قوم کیسی تھی، جب خدا نے اس کو مصر کی غلامی سے نکالا تو پھر وہ کیسی بنی۔ اور اسی طرح خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کو دیکھیں، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جب ان کو بلایا تو کہا کہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے دھتکارے ہوئے تھے، اور خدا نے انہیں ایک مقام دیا، ایک عزت دی، ایک مرتبہ دیا۔ اور کلیسیا بھی جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتی تھی، جب جان گئی تو خداوند یسوع مسیح نے اسے مقرر کیا، اور یہی کلیسیا خدا کی بادشاہی کی نمائندہ ہے۔ اور اس کلیسیا میں صرف خادمین نہیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، بہنیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سب لوگ اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ آج کی جو کلیسیا ہے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کی نمائندہ ہے اس دنیا کے اندر۔ ان کا کام خدا کے کاموں کو اس دنیا کے لیے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا پر خدا کے کاموں کو ظاہر کرنا ہے۔ یہ ان کی خاص ذمہ داری ہے۔ اور یہی لوگ زمین پر مبارک ہیں جن کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز کرتے ہوئے ایک لمبی چوڑی فہرست کے ساتھ 12 آیات پر مشتمل
ہم پورا تو پہاڑی باز نہیں پڑھ سکتے، نہیں یہاں سے بیان کر سکتے، اور میرا خیال ہے کہ یہ مبارک بادیاں بھی ہم ساری کی ساری تفصیل کے ساتھ یہاں پر نہیں بول سکتے۔ ہر جو مبارک بادی ہے، مبارک حالی ہے، وہ اپنی جگہ پر تقاضا کرتی ہے کہ مجھے پورا ٹائم دیا جائے تاکہ میں لوگوں کے لیے اپنی وضاحت کو بیان کر سکوں۔ مبارک ہیں وہ لوگ، یہاں پر اب ایک فہرست ہے، جو دل کے غریب ہیں، جو غمگین ہیں، جو حلیم ہیں، جو بھوکے اور پیاسے ہیں، جو رحم دل ہیں اور جو پاک۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو صلح کرانے والے ہیں، اور آخر میں وہ لوگ جو راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں۔ ان کا تذکرہ ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے کہ یہ لوگ مبارک ہیں۔ مبارک لفظ جو ہے ایک ایسی سچائی کو بیان کرتا ہے اور ان لوگوں کو پیش کرتا ہے جن کی زندگی کے اندر بھلائی اور خوشی کے نشانات ملتے ہیں۔ خدا کا کلام انہیں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو ان ساری باتوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے خدا کی پاک مرضی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب پولس رسول نے جو فہرست دی تھی، یہ ان تمام مبارک لوگوں کی تھی جو اس دنیا میں خدا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس نے کمزوروں کو اختیار نہیں دیا، بلکہ جو اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں، طاقت کا نشہ رکھتے ہیں، ان کو اختیار دیا، اور جن کو اختیار دیا، خواہ وہ کسی بھی قسم کا اختیار ہو۔ ہم کلام مقدس میں 3 جگہوں پر ایک ایسے شخص کا ذکر پڑھتے ہیں جس کا نام بیلزبول ہے۔ نام سنا ہے جب آپ نے کسی جگہ پر یا پڑھا ہے کسی نے بیلزبول؟ کون ہے یہ؟ عبرانی میں اسے بیلزبول کہتے ہیں۔ براہ راست یہ ابلیس نہیں ہے، یہ ایک مکھیوں کا دیوتا ہے، یا وہ شخص ہے جو بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ مکھیوں کے موسم میں آپ نے کبھی اندازہ کیا ہوگا، گھروں میں یا کسی بھی جگہ پر جب بہت زیادہ مکھیاں بھن بنا رہی ہوتی ہیں تو لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان مکھیوں کو مارنے کے لیے ایک پلاسٹک کا وہ رکھا، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاتھ سے ایسے اس کو مکھی بیٹھتی ہے تو اس کو مارتے ہیں کہ یہ نقصان کرتی ہے۔ یس، کیوں؟ ان کا ایک اہم رول ہے، اور وہ اہم رول کیا ہے؟ لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، اچھی اور صاف ستھری چیزوں کو خراب کرنا۔ جن اشیاء پر وہ بیٹھتی ہیں اور لوگ ان اشیاء کو کھاتے ہیں، کھانے کے بعد
جن اشیاء پر وہ بیٹھی ہوتی ہیں وہ انسانوں کے لیے مضر صحت بن جاتا ہے. اور یہی حال بیلزبول دیوتا اور اس کی تاثیروں کا ہے. اب اس دنیا کے اندر اس کا جو کردار ہے بائبل کے زمانے کے سے شروع کر کے یہ ایمانداروں کو تنگ کرتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا وہ بدروحوں کو نکالتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ بدروحوں کے سردار بیلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. کس کے سردار؟ بدروحوں کے سردار. یہ بات آپ نے بھولنی نہیں ہے. کس کے سردار؟ بدروحوں کے سردار. کون؟ بیلزبول. یہ ایک دیوتا تھا اور یہ شرارت کی روحانی فوجوں کے اوپر حکمرانی کرتا تھا. بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہے کہ وہ شرارت کی روحانی فوجیں جو فضاؤں میں رہتی ہیں اپنا مختلف نوعیت کے جو کردار ہیں وہ ادا کرتی ہیں. لوگ خدا کو ماننا چاہتے ہیں, لوگ خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں, لوگ خدا کی پرستش کرنا چاہتے ہیں, لوگ خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کلیسیا کو ستانے کے لیے بیلزبول کی جو بدروحیں ہیں وہ اقتدار کی خاطر, اختیار کی خاطر, حکومت کی خاطر کلیسیا پر براجمان ہوتی ہے, کلیسیا پر قبضے کرتی ہے. ابھی پادری صاحب نے بڑے پیشن کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے دعا کی درخواست کی اور یہ دعا کی درخواست جو ہے یہ اہم رسمی نہیں ہے. اگر آپ موجودہ چرچ کی حالت کو دیکھیں تو یہ رسمی دعا کے ساتھ بیلزبول کی جو طاقت ہے, اس کی جو اسپرٹ ہے, وہ رسمی دعاؤں سے جانے والی نہیں ہے. اور اگر رسمی دعاؤں سے یہ اسپرٹ جانے والی نہیں ہے تو پھر یہ اسپرٹ کیسے جائے گی؟ کیسے جائے گی؟ خداوند یسوع مسیح نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ وہ قسم ہے جو صرف دعا سے نہیں جائے گی. اس کے لیے باقاعدہ طور پر تمہیں ریاضت کرنی پڑے گی. روزہ اور دعا, یہ قسم روزے اور دعا کے بغیر نہیں جائے گا. روزے کو ساتھ اس لیے جوڑا کیونکہ اس کے ساتھ آپ اپنے بدن میں ایک تکلیف کو محسوس کرتے ہیں, ایک درد کو محسوس کرتے ہیں, اور اس قسم کی بدروح کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ کلیسیا گھٹنوں کے بل ہو, گڑ گڑائے, روئے اور خداوند کے حضور میں آنسو بہاتے ہوئے دعا کرے تاکہ قبضے کی جو بدروح ہے, اختیار کی جو ہوس ہے, کلیسیا کو جو گھیر رہی ہے, دنیا کے اندر جو شرمندگی کا باعث بن رہی ہے, اس سے نجات حاصل کرے, اس سے چھٹکارا حاصل کرے. کوئی بہت اچھی پکچر نہیں ہے اس وقت چرچ کی. ابھی بھی میں تھوڑے سے ڈر کے ساتھ چیزوں کو بیان کر رہا ہوں. اگر میں کھل کھلا کے چیزوں کو بیان کروں تو شاید میری گردن پر تلوار آ جائے.
چرچ اس وقت کلیسیا کی دعاؤں کا انتظار کر رہے ہیں۔ پشاور سے لے کر کراچی تک جب آپ چرچ کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی ایشو موجود ہے، خواہ وہ چرچ کی زمینیں بیچنے کا ہو، خواہ وہ چرچ کی چیزوں پر کسی نہ کسی طور پر قبضے کا ہو، حتیٰ کہ ناجائز طور پر الیکشن کا طریقہ کار ہو۔ ان تمام چیزوں کے اندر خدا کے خوف کا فقدان ہے، اور یہی اسپرٹ مکھیوں کے چھتے کی طرح پوری پاکستان کی کلیسیا کو متاثر کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے۔ روز سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، کوئی کسی جگہ پر اپنے چرچ کے حوالے سے، اپنی ڈائسس کے حوالے سے پریشان ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد لوگ جانے کو تیار نہیں ہیں، نہیں جی ابھی 2 سال اور چاہیے، اور لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ 65 سے 68 سے 70، 70 سے 73، اب 75، پھر شاید تاحیات۔ کیا ہے یہ؟ بیلزبول کی اسپرٹ جو کلیسیا کو متاثر کر رہی ہے، اوروں کی طرف سے نہیں، اپنوں کی طرف سے۔ اوروں کو خدا منہ دینا جانتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ۔ جب بھی ہم زخم کھاتے ہیں تو سامنا ہمیں اپنوں ہی کا کرنا پڑتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر جس بدروح کی بات کر رہے ہیں، یہ بدروح آج پورے لشکر کے ساتھ، پورے جاہ جلال کے ساتھ کلیسیا میں کسی نہ کسی طرح پر حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر کلیسیا نے دعا کرنے کی حرکت نہ کی تو کلیسیا کی بربادی بہت قریب ہے۔ اس بات کو سنجیدہ لیں جو پادری صاحب نے دعا کے لیے درخواست کی کہ چرچ اس وقت بڑی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ بڑا واضح مقدس پولس رسول نے میسج دیا کہ اس نے اشرافیہ کو، حکیموں کو، عقل مندوں کو نہیں بلکہ بے وجودوں اور نکموں کو چنا۔ اب ہم جو نکمے لوگ ہیں، کم از کم ایک کام تو کریں نا، اور وہ کام کیا ہے؟ اپیل یہاں سے کی گئی ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ کیا کام ہے؟ آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے۔ ہم کلام کو ہمیشہ سافٹ نہ دیکھیں۔ کلام کے اندر پائی جانے والی جو سخت اور کڑوی سچائیاں ہیں، یہ ہمیں ہماری صورت دکھانے کے لیے ایک آئینے کا کام کرتی ہے۔ جب اس آئینے میں ہمیں کلام کی سچائی واضح طور پر ملتی ہے تو کیوں نہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے چرچ کے لیے خداوند کے حضور میں گڑ گڑائیں اور دعا کریں۔ ہم ہمیشہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کریں کلیسیائی رہنماؤں کے لیے، بشپوں کے لیے، پادریوں کے لیے، جو اقتدار کی خاطر آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔
खुदावंद इनमें से बेलज़बूल की स्पिरिट को निकाले। चर्च जो रूह कुद्स का मस्कन है, खुदा का रूह इसमें बसे। ये पढ़े, खुदा की बादशाही की अलामत के तौर पर इस दुनिया में काम करे, ताकि खुदा की बादशाह को वुसअत मिले। सब लोग खामोशी में दुआ करेंगे और इसी दौरान मैं फिर से मोज़स बुजुर्ग पादरी साहब से कहूंगा कि वो आए और दुआ करें। आइए हम इस वक्त अपने चर्च की सलामती के लिए दुआ करें। वो मुश्किलात जो हमारे कायदीन की वजह से चर्च को बर्बादी और तबाही की तरफ लेके जा रही है, खुदाबंद उन लोगों को हिकमत और दानाई बख्शे। बिलखसूस हम वो खादमान दीन जो निगहबान का ओहदा चाहते हैं, जो कलीसिया के बड़े रहनुमाई का ओहदा चाहते हैं, उनके अंदर हिकमत और दानाई पैदा करें। हम शावर डायसिस के लिए खसूसी दुआ करें, वहाँ की कलीसिया के लिए, वहाँ के कायदीन के लिए खुदावंद अमन और सलामती पैदा करे। इसी तरह से दीगर जगहों पर भी मुश्किलात हैं, उनके लिए दुआ करें। हमें उम्मीद खुदा के घर से है, खुदा की तरफ से है कि ये चर्च जो पाकिस्तान में खिदमत का काम करता है, चर्च जो जिंदा कलीसिया है, ये हरकत में आएगा और ये सारी मुश्किलात जो मौजूद हैं वो ख़त्म होंगी। खुदावंद नई लीडरशिप को उभारे, नए लीडर जो खुदा की खिदमत के लिए आना चाहते हैं उनको मौका मिले, ताकि खुदावंद उन नए जहनों से, नई लीडरशिप से अपनी खिदमत ले। खुदावंद से दुआ करें कि सारे हालात में खुदावंद हम सब की बड़ी मदद और रहनुमाई करें। कराची डायसिस के लिए और उसकी सारी इंतज़ामिया के लिए, हैदराबाद डायसिस के लिए और उसकी सारी इंतज़ामिया के लिए, इसी तरह से मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर, पेशावर, ये खुदा का बड़ा फजल है कि कलीसिया बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ पाकिस्तान में अपना वजूद रखती है, अपने वजूद से गवाही देती है। खुदा का शुक्र है कि कलीसिया आगे बढ़ने का जज्बा रखती है, लेकिन वो लोग जो मुश्किलात पैदा करते हैं, खुदावंद उनको सिखाए, उनके साथ हो और वो अपनी रवश को बदले, ताकि खुदा का काम, खुदा की खिदमत जो मुल्क पाकिस्तान में ज़रूरी है, इस वक्त बहुत ज़रूरी है, वो मौके मिले। हम दुआ करते हैं अपने सारे चर्च के हालात के लिए और कायदीन के लिए, और नई लीडरशिप आने के लिए दुआ करते हैं कि वो आए और ये जो खुदावंद ने जिनसे खिदमत ले ली है, उनके खिदमत हो चुकी है,
وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے وقت پر اپنی خدمت کو جاری رکھتے ہوئے جو ان کی خدمت ہے وہ کریں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی طرف سے اپنے ملک پاکستان میں موجود چرچہ پاکستان کے لیے اس کی رہنمائی مانگتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام سے آمین۔